اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کا ایک مشرک آیا اور اس نے اس کے ہاتھ میں ایک 20-25 سال پرانی قبر میں کی ہڈی لائے۔ وہ ہڈی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اس کو ہاتھ سے مسلا اور اس کی راکھ اڑا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے پوچھتا، اے محمد، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، پورے چورا چورا ہو جائیں گی، تو ہم کو پھر اس کے بعد اور زندہ ہونا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہم کو مرنے کے بعد اتنے سال ہو جائیں گے، جب ہم کو مر کے 25 سال 30 سال، تو پھر ہم کو پھر واپس سے اور زندہ ہونا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، وہی نازل ہوئی اور قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی، اے نبی اس سے پوچھو کہ تم کو پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا؟ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اس سے پوچھو کہ پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا، سوچ کے دیکھو۔ اس وقت میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ھو خصیم مبین۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے، حقیر پانی سے پیدا کیا، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے بارے میں تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور مثالیں بیان کرنے لگا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، یہ ہر بھول جانے والے کے واسطے اشارہ ہے، ہر بھول جانے والے کے واسطے۔ ہم بھی نا، یہ ہمارے جو آج کا دور ہے نا، اس کے اندر یہ بات کو، ان سب باتوں کو بھولتے چلے جا رہے۔ پیدا کرنے والا یاد نہیں آ رہا، بنانے والا یاد نہیں آ رہا۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا بننا، اس کی آنکھوں کا بننا، اس کے کان کا بننا، اس کی زبان ہونٹ کا بننا، اس کے باقی اعضاء کا بننا، ناک کا بننا، اس کے ہاتھ پاؤں کا بننا، اس کے باقی پورے جسم کا بننا، اس کے اندرونی اعضاء کا بننا، دل، دماغ، گردے، کلیجی، نسا، پھیپھڑے، جو کچھ بھی ہیں اندرونی اعضاء، ان سب کا بننا، پھر اس کے جسم کے اندر 365 جوڑ کا جڑنا۔ ان سب باتوں کو دیکھ کے ہم کو اللہ یاد نہیں آتا؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر طاقت آنا، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت آنا، کانوں کے اندر سننے کی طاقت آنا، زبان کے اندر بولنے کی طاقت آنا، کھانے کی طاقت آنا، چکھنے کی طاقت آنا، سانس لینے کی طاقت آنا، ہاتھوں کے اندر ہلنے کی طاقت آنا، کچھ پکڑنے کی طاقت آنا، پاؤں کے اندر طاقت آنا، تمام اعضاء کے اندر طاقت آنا۔ کیا یہ سب دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا؟ آج کیا بات ہے کہ ہم آنکھیں ہو کے بھی اندھے ہیں۔ اللہ کے واسطے غور و فکر کرو، ہمارے ایمانی لیول بہت گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے غور و فکر کرو۔ پھر اللہ کے کائنات کے نظام کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، ایک سورج کافی ہے پورے جہان کو روشن کرنے کے واسطے۔ یقیناً دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، آسمان سے بارش کے برسنے میں، آسمان سے بارش کے برسنے میں، زمین سے اناج اور دیگر فائدے کی چیزیں نکلنے میں ہمارے اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ کیا یہ سب دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا؟ اللہ کے واسطے دیکھنے والی نظر پیدا کرو، دیکھنے والی نظر پیدا کرو۔ زندہ مرغی سے بے جان انڈا نکلنا، بے جان انڈے سے زندہ مرغی نکلنا، کیا یہ سب دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا؟ کیا ہو گیا آج ہمارے ایمان کو؟ اللہ سمجھو اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھ دیکھ کے سمجھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ہی آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، پھر اس سے زمین مردہ کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس سے اناج اور بے شمار فائدے کی چیزیں اگاتے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ سمجھو،
آج کا انسان کیا سوچتا کہ میری فکر صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور میرے کاموں کو صرف میں ہی بنا سکتا ہوں، اور وہ سب سے بڑی فکر کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا تو اس کے آنے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا، تو پھر یہ سب ہمارے بارے میں کس نے سوچا؟ یہ سب ہمارے بارے میں کس نے سوچا؟ اللہ رب العزت نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری تدبیر کے ساتھ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے اناج اور بے شمار فائدے کی چیزیں نکال کر ہمارے واسطے، جانوروں کے واسطے، اس کی باقی دیگر مخلوق کے واسطے کھانے پینے کا بندوبست کیا، رزق کا بندوبست کیا، تو پھر یہ سب ہمارے بارے میں کس نے سوچا؟ یہ کون ہے جو ہمارے بارے میں سوچتا ہے اور ہماری فکر کرتا ہے؟ کھٹا، میٹھا، تیز، نمکین، طرح طرح کی نعمتوں کو، بے شمار نعمتوں کو مزہ چکھاتا، تو پھر یہ سب ہمارے بارے میں کس نے سوچا؟ سوچ کے دیکھو، آج ہمارے نا سوچ سمجھ کے اوپر صحیح بولے تو ہر قبضہ ہو گئے ہے۔ یہ سب باتیں دماغ سے دنیا داری ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھو، اور ایسے حالات میں ہم قرآن سے بھی دور ہیں۔ اللہ پاک پروردگار ہر کسی کو صحیح سمجھ دے پاک ہو۔ بے شک تو تعریف کے لائق بڑا بزرگی والا ہے۔ جس طرح اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، یقین کرنا ضروری ہے، اسی طرح آخرت کا یقین بھی دل کے اندر بہت ضروری ہے۔ ہماری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے اندر سدھار آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور آخرت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین پکا نہ ہو جائے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ مثال کے طور پہ کہ ابھی دن کا اجالا ہے لیکن رات ہوں گی، اندھیرا ہوگا، ہم کو یقین ہے۔ اسی طرح زمین میں بیج بویا ہے لیکن اس سے اناج نکلے گا، یہ ہم کو معلوم ہے۔ یہ سب دیکھتے نا ہم ہماری آنکھوں سے، ہم کو معلوم ہو گیا اب یہ ایسا ہوتا کر کے۔ وہ یہ بھی سب بھی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم کو یقین ہے کہ دن کے بعد رات ہونے والی ہے۔ زمین میں سے بیج ڈالے تو اناج نکلتا، اسی طرح ہمارا بچہ بھی ایک دم چھوٹا ہے، کمزور ہے، لیکن وہ بڑا ہوگا اور اس کو طاقت آئیں گی، یہ ہم کو یقین ہے۔ لیکن کیا ہم کو یہ یقین ہے؟ یہاں پہ یقین کی بات ہو رہی، سوچ کے دیکھیں، کیا ہم کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے اور ہر نعمت کا سوال ہم سے ہونے والا ہے؟ کیا یہ یقین ہے؟ یقین ہے کیا؟ سوچ کے دیکھو، دلوں میں جھانک کے دیکھو۔ وہ اللہ جو دن کو رات میں بدل سکتا، وہ اللہ جو دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں بدل سکتا، وہ اللہ جو ہمارے تمہارے ساری دنیا کے بچوں کو بڑا کر کے ان کو طاقت دے سکتا، وہ اللہ جو زمین میں سے بیج سے اناج نکال سکتا، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ سوچو، سوچ کے دیکھو۔ یقین ہے، یقین کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے عمل درست نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے عمل بناؤ۔